رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اس لغوی معجزے کی مثال میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ قرآن کی تاریخ بیان کرنے کی بھی باریک بینی دیکھیں، کس انداز میں ماضی اور مستقبل کو کسی قصہ بیان کرنے میں قرآن استعمال کر رہا ہے اپنے سیاق و سباق کے مطابق۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر سورہ یوسف ہے، اس کے اندر 3 میں مختلف آپ کو لوگوں کے خواب دکھانے لگا ہوں، 3 مختلف قسم کے خواب، لیکن اس کو قرآن نے جس طریقے سے بیان کیا ہے، اس خواب کو بیان کیا، اس انداز بیان سے اندازہ لگا رہے ہیں قرآن کتنی باریکی میں جاتا ہے اپنی زبان کے انداز کو دل میں اثر ڈالنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں سورہ یوسف کے اندر سب سے پہلے حضرت یوسف کا خواب، جس میں وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، رأیت کا مطلب ہوتا ہے میں نے دیکھا، ماضی میں۔ تو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا جان، کہ ابا جان میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج و چاند دیکھے ہیں، ماضی کی بات کر رہے ہیں، میں نے دیکھے ہیں خواب میں۔ جبکہ اب باقی جو 2 خواب ہیں، ایک خواب جو قید خانے میں جا کے اس کو جو وہ نوجوان سناتے ہیں آیت نمبر 36 میں، اور قید خانے میں اس کے ساتھ 2 اور جوان داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے ایک روز کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہا میں نے دیکھا، جیسا حضرت یوسف نے کہا میں نے دیکھے، انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں، حال میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں، یہ بھی دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہا میں نے خواب میں دیکھا۔ بڑا ہی باریک سا فرق ہے، ذرا اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، بہت مزیدار بھی ہے یہاں پہ انہوں نے کہا۔ جبکہ اگر آپ بادشاہ کے خواب کو دیکھیں تو بادشاہ آیت نمبر 43 میں قال الملک انی اراہ، یہ بھی میں دیکھتا ہوں، اور بادشاہ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، جو سارا خواب ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیوں بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنا خواب بیان کرتے ہیں جاگ کر اٹھ کر، تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا خواب میں، فلاں چیز دیکھی میں نے ماضی میں، جبکہ وہ قید خانے والے، جیل والے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں حال میں، یعنی کہ گویا کہ ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور بادشاہ بھی کہہ رہا ہے میں دیکھتا ہوں، خواب دیکھا ہے نا، وہ تو ماضی کی بات ہے، لیکن حال میں کیوں اللہ تعالیٰ بیان ہے۔ وہ خوبصورتی دیکھیں قرآن کی، دیکھیں جب آپ نے کوئی چیز دیکھی ہو، دیکھ لی، ختم، اوور، فنش۔ آپ سورہ یوسف میں دیکھیں، اس حضرت یوسف کے خواب میں دیکھیں کہ وہ اس کے یعنی ماضی میں نا اللہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا، بس ختم ہو گئی بات، آگے وہ اس کی تعویل نہیں پتہ کر رہے، اس کے پیچھے نہیں پڑے، بلکہ الٹا ان کے والد ان کو کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، اب بتانا بھی نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں اپنے بھائیوں کو۔ آگے کیا کہتے ہیں خواب کے بعد، کیا کہتے ہیں؟ اس کے باپ نے کہا اے میرے بیٹے تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، بس ختم۔ اب اس کو آگے روک رہے ہیں، دیکھ لیا، بس دیکھ لیا ماضی میں، سبحان اللہ۔ جبکہ جب قید خانے والے کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، کہ گویا وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں جاگ کے بھی، یعنی کہ اس کے وہ پیچھے پڑ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو اس کی تعبیر بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نیک لوگوں میں سے۔ وہ پیچھے پڑے ہوئے خواب کے، کہ کسی طریقے سے تعبیر پتہ چلے اس خواب کی، یعنی کہ دیکھ لیا ختم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ ابھی بھی گویا جاگ کے بھی ہم اسی تصویر کو دیکھ رہے ہیں، ہم پیچھے پڑے ہوئے اس کے، چاہیے ہمیں تعبیر۔ بادشاہ کے معاملے میں بھی یہی ہے، بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب بس دیکھا تو دیکھ لیا، نہیں، اب زبان کی باریکی کو دیکھیں کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان۔ بادشاہ کہہ رہا ہے میں بھی دیکھتا ہوں، انی ارا مستقبل میں، وہ بھی کہتے ہیں انی ارانی مستقبل میں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن حضرت یوسف نے کہا انی رأیتو، میں نے دیکھا ماضی میں۔ تو بادشاہ بھی کہہ رہا ہے میں خواب دیکھتا ہوں کہ یہ موٹی موٹی گائیں، آگے کیا کہتا ہے میرے اے دربار والوں میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ، یعنی وہ تعبیر کے پیچھے پڑے ہوئے، اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو، وہ بولتے ہیں یہ خالی خواب ہیں، ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں، اور پھر ابھی بھی تعبیر کے پیچھے قصہ چل رہا ہے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اس کو مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، پھر وہ جاتے ہیں حضرت یوسف اے سچے مجھے اس خواب کا مطلب بتا، تو اب پڑے ہوئے، چونکہ قصے میں خواب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کی تعبیر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو زیادہ مناسب تھا بادشاہ کہتا ہے میں خواب دیکھتا ہوں، یعنی کہ ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، پیچھے پڑا ہوا ہوں اس کی تعبیر کے۔ قید خانے والے بھی چونکہ تعبیر چاہ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں مستقبل میں، انی ارانی، میں خواب دیکھتا ہوں۔
جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی کو تعبیر نہیں پوچھی، انہوں نے صرف خواب بتایا میں نے یہ سورج چاند ستارے دیکھے اور میں ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. اگلی آیت میں ختم کر دیا اس خواب کا. اس کے باپ نے کہا میرے بیٹے بس تم اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، بس آگے نہ. سبحان اللہ، کتنی باریک بھی نہیں. یہاں پہ کہا جا سکتا تھا، حضرت یوسف کہہ سکتے تھے میں دیکھتا ہوں سورج چاند ستارے وغیرہ کو، لیکن سبحان اللہ جس طریقے سے کہانی چل رہی ہے جہاں پہ آگے خواب کے پیچھے نہیں پڑا جا رہا بلکہ اسے روکا جا رہا ہے اب کسی کو نہ بتانا، اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ میں دیکھا، ختم، دیکھ لیا اور ختم، اب آگے اس کا بیان نہیں ہو. جبکہ جب پیچھے پڑنا تھا تو میں دیکھتا ہوں، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں اٹھ کے بھی، یعنی کہ وہ مجھے بتاؤ، جب تک تعبیر نہیں بتاؤ گے میں خواب کے پیچھے پڑا رہوں گا. بادشاہ بھی میں دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہا میں دیکھ. سبحان، یہ قرآن کی آپ دیکھیں کتنا زبردست اسٹائل ہے. اپنے سیاق و سباق میں جو احساس پیدا کرنا ہے، اگر پیچھے پڑنے کا احساس تو گویا ابھی بھی خواب آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور جب بات کو ختم کرنا ہے اس کو ختم کر دیا، بس دیکھا اور گیم اوور. سبحان اللہ، یہ قرآن کی زبان کی اب باریک بھی نہیں دیکھے، رأیتو اور ارا میں فرق. اور یہ چیزیں جو قرآن کی زبان کو دلالت دیتی ہیں اس چیز کی طرف کہ یہ کلام کسی نے ایویں نہیں اٹھا کے لکھ دیا، اس کے پیچھے ایک بہت سوچ سمجھ کر کسی نے اس کو لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.